السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ حروف تہجی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حروف کو الٹ پھیر کر کے بھی پہچاننا سیکھ لیا ہے اور مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلوں کو بھی ہم نے پہچان لیا ہے الحمدللہ۔ اور آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 3، اور تختی نمبر 3 میں حرکات کو ہم آج پہچانیں گے کہ حرکات کس کو کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حرکات کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کو بھی جان لیجئے۔ تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ یہ ہے تختی نمبر 3 کا قاعدہ۔ آپ کو کچھ یاد ہو یا نہ ہو اس قاعدے کو ضرور یاد کر لیجئے۔ اگر ابھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تب بھی یاد کر لیجئے، انشاءاللہ آئندہ کام آئے گا۔ جب یہ تختی یاد رہے گی یا قاعدہ یاد رہے گا تو آگے سبق کو پڑھنے میں، سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ حرکات کو بھی یہاں لکھ دیتے ہیں، زبر زیر پیش۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حرکات کس کو کہتے ہیں۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کو۔ یہ تینوں جب کہیں لکھا رہے ایک ساتھ تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کو کہیں گے زبر، اس کو زیر اور اس کو پیش۔ تینوں کو جب ایک ساتھ لکھا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات۔ اس کی ایک مثال جیسے علیم، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبر م، علیم۔ یہ ایسی مثال ہے جس میں تینوں حرکات اس میں آ گیا ہے۔ جیسے یہاں زبر ہے، یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے۔ اگر اس طریقے سے لکھا رہے اور کوئی آدمی، کوئی استاد آپ سے پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ زبر ہے، اور اس کے بارے میں اگر پوچھے تو کہنا ہے کہ یہ زیر ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ پیش ہے۔ لیکن جب اس طریقے سے ایک ساتھ لکھ دیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حرکات کہیں گے، یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ قاعدہ میں بتایا گیا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی کیسے پڑھنا ہوگا؟ کتنا جلدی پڑھیں گے؟ تو ہم پڑھتے ہیں، اب دیکھیے، جیسے عین پیش او، لام زیر لی، اولی، میم زبر م، علیم۔ اسی طریقے سے دال زبر د، را زبر در، سین زبر س، درس۔ اور اسی طریقے سے آپ مشق کیجئے، آگے جو سبق ہے اس میں مشق لکھا ہوا ہے، جیسے دراس، وداع، عباد، کسب۔ ان تمام چیزوں کو آپ پڑھیے، بار بار پڑھیے، تب پڑھنا آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک بار پڑھ لیے، 2 بار پڑھ لیے ہم کو پورا سمجھ میں آ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے اگر آپ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، بار بار پڑھنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا۔ اچھا، ایک بات اور، تختی نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ الف کیسے خالی ہوتا ہے۔ یہ الف ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ الف کہیں گے۔ اور جو ہی
الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش یا اسی طریقے سے دو زبر یا دو زیر یا دو پیش لگا دیا جائے، یا پھر الف کے اوپر ساکن لگا دیا جائے، جزم رکھا جائے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے اور حمزہ پڑھیں گے۔ الف کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو ہونی چاہیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ جو بھی الف خالی ہو اس کو الف کہیں گے، اور جو بھی الف کی شکل میں لکھا ہوا ہو اور وہ خالی نہ ہو، اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یا دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، یا پھر جزم لکھا گیا ہو، تو اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو حمزہ کہیں گے اور اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ اب ہم نے جان لیا ہے، پہچان لیا ہے کہ حمزہ کس کو کہتے ہیں اور الف کس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جب زبر اور زیر پیش الگ الگ لکھا جائے تو اس کو زبر اور زیر پیش ہی کہیں گے، حرکات نہیں کہیں گے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی حرکت ہے، تو کہیں گے پیش کی حرکت ہے۔ یہ کون سی حرکت ہے، تو کہیں گے زیر کی حرکت ہے۔ یہ کون سی حرکت ہے، تو آپ کہیں گے زبر کی حرکت ہے۔ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں ایسا پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ پڑھنے کا اصل رواج یہی ہے کہ عین پیش او، لام زیر لی، اولی، میم زبر م، اولی م، اس کو ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کو پیش کہیں گے، اس کو زیر کہیں گے، اس کو زبر کہیں گے یا پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ا، یہاں میں حمزہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ الف کے اوپر زبر لکھا ہوا اس لیے۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا۔ اب جیم زبر جا نہیں پڑھنا ہے، جیم بولنا ہے اور زبر بولنا ہے۔ جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے جو لکھا گیا ہے اس میں سے ہر ایک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ پیچھے سے دہرائیے۔ دال زبر دا، را زبر را، دارا، سین زبر سا، دارا سا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، وداع، عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، دال زبر دا، خا زبر خا، داخا، لام زبر لا، دخل، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلاغا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا،
دال زبر د سجد. آج کا سبق یہی ختم کرتے ہیں، چونکہ آج صرف ہم نے حرکات میں سے جو تینوں حرکات ہیں زبر زیر پیش، اس میں سے ہم نے صرف آج زبر کی مشق کی ہے اور زبر کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کے راستے کو آسان فرمائے. آمین.